بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اگلے دن کے فیصلے اسی حساب سے زمین پر آتے ہیں۔ تو دنیا میں اب جتنا بھی مسلمان آباد ہیں کافروں کو چھوڑ کر، تو مسلمانوں کی اکثر کی زندگی خلاف شرع، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ تو جب مسلمانوں کے اعمال اوپر اچھے نہیں جائیں گے تو اگلے دن مسلمانوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اسی حساب سے آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، ابھی سیلاب آیا، تو اس طرح کی مصیبتیں اور بیماریاں، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ اصل میں بندے کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں آ رہی ہیں یہ بندے کی بدعمالی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھر کے اندر ٹک کر بیٹھو، گھر سے باہر بالکل نہ جاؤ۔ ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں، گلیوں میں دیکھتے ہیں، محلوں میں دیکھتے ہیں تو زیادہ کثرت ہمیں عورتوں کی نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر باہر نکلنا بھی ہو، مجبوری ہو، وَعَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے اوپر ایک لمبی چادر کر لو جو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے پورے جسم کو چھپا لے، تمہارے جسم کے کپڑوں کو بھی چھپا لے، کیونکہ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کا بھی پردہ ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہیں۔ تو جو برقع پہننا ہے، پردے کا جو کپڑا پہننا ہے، وہ اس جسم کے کپڑوں کو بھی چھپا لے۔ تو باہر نکلنا ہے وَعَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے اوپر اتنی لمبی چادر کر لو کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپا لے، جسم کے کپڑوں کو بھی چھپا لے۔ تو ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں اور شادیوں میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو عورتیں ایسا فیشن کر کے آتی ہیں کہ ان کے سروں سے دوپٹے بھی اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ایسا میک اپ اور بناؤ سنگار نہ کرو جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتوں نے کیا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا بناؤ سنگار میں کبھی ہوتا تھا کہ گھر کے اندر بالکل سادہ رہتی تھیں اور سالانہ ان کے میلے لگتے تھے، تو ان میلوں کے اندر سارے کافر جمع ہوتے تھے اور اس میں عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر جاتی تھیں اور میلوں کے اندر اپنا حسن دکھاتی تھیں۔ تو اب ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر بالکل سادہ سی رہتی ہیں، سادہ کپڑے، نہ کوئی بناؤ سنگار، اور جب باہر جاتی ہیں کسی شادی پہ جانا ہو، بازار جانا ہو، تو اپنے آپ کو خوب سجا کر سنوار کر اور خوشبو لگا کے جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم نے بناؤ سنگار کرنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، تم ہر طرح کا بناؤ سنگار کر سکتے ہو، لیکن اپنے شوہر کے لیے۔ تو شوہر کے سامنے تو بالکل سادہ سی، اور جب بازار جاتی ہیں تو اس وقت بن ٹھن کے جاتی ہیں۔ اور خوشبو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے وہ پسند کی جس کی مہک دور سے آئے، اور عورتوں کے لیے وہ پسند کی کہ جس کا رنگ نظر آئے اور اس کی مہک نہ ہو، یعنی عورتیں مہندی لگائیں اور مرد تیز خوشبو لگا سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ الٹ سا ہو گیا کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تیز خوشبو لگا کے نکلتی ہیں کہ نہ دیکھنے والا بندہ بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئے۔ تو اب یہ صریح نافرمانی قرآن کی عورتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تم اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ تو مردوں کی نگاہ جو ہے یہ بالکل محفوظ نہیں ہے، یہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو بد نظری کرتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں بد نظری ہوتی ہے، تو یہ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو عورتوں کو نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ تو عورتوں نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی تھے مدینہ منورہ کے اندر، عبداللہ بن ام مکتوم ان کا نام تھا، اور وہ نابینا تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ وہ تو نابینا ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو میں پردہ کیوں کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، تم نابینا نہیں ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو یہ حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھیں، اس طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی مردوں کو، غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ تو اب یہ قرآن کی صریح مخالفت ہو رہی ہے
عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے حکم دیا کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھیں، اب عورتوں کی شلوار ٹخنے سے اوپر چلی گئی اور مردوں کی شلوار ٹخنے سے نیچے آ گئی، تو یہ بھی صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ایسے ہیں دنیا کے اندر جو صریح قرآن کی مخالفت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے۔ کتنا مرد ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، نوجوان پڑھیل نوجوان وہ روزہ نہیں رکھتے، عورتیں روزہ نہیں رکھتے، وہ کوئی بہانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے بھی آتے ہیں، پھر سیلاب بھی آتے ہیں، پھر آندھیاں بھی چلتی ہیں، پھر بارشیں بھی بے وقتی ہو جاتی ہیں جس سے فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے نقصانات اور عذابات اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں جو بندے کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔